حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ ہر مسلمان مرد عورت یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ایک بار اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گاؤں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گاؤں کے ایک جادوگر سے پوچھا کہ آخر اس وقت حضرت جبرائیل کہاں ہیں، تو اس نے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور پھر اس کے بیچ بیٹھ کر کہنے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے، میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف پہنچی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بھی وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وہی قیامت موقوف رہی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا میں نے وہ دن دیکھا ہے، اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بحر کیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا، میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا یا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کی نازیبہ کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کرم بے پایا کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل سے کہا نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلاف سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت، تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرات المنتہا جنت الماوا کے پاس ہے جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم و افضل ہیں۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دوں تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت میں کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ کے مبارک خون کا قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا کہ اے جبرائیل فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لوں۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی یا رب العالمین کہ کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کو تائیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا وکیف ذلک یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تو کیوں کر عبادت و ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا اشعار اور امتیاز ہے اور کوئی ایسا امر معنی نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و کرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس تہیہ قلبی کی شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی اعرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 بار جبرائیل کے پر یعنی پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرات المنتہا پر، یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اسی زمانے سے آسمان سے خبر آئی کہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو غلط عنایت فرمایا ہے اور انہیں امین الوا کی خطاب سے بھی سرفراز کیا ہے۔ مجھے اس خبر سے در حقیقت بہت ہی تکلیف ہوئی کیونکہ میں اپنی موجودگی میں کسی دوسرے کو برسر اقتدار دیکھنا پسند نہ کرتا تھا، نہ مجھے یہ گوارا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر کو کوئی خطاب اور عظمت عطا ہو۔ سنا گیا کہ جبرائیل عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا۔ جب جبرائیل نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود سے دریافت کیا کہ اے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے اس کی مثال تیری مخلوق
मुल्क में मिल सकती है। इरशाद हुआ, जिब्राइल तेरी इबादत मुमकिन है, तुम्हारी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं आखिर ज़माने में एक ऐसा गिरोह पैदा करूंगा जिसकी 2 रकात नमाज तुम्हारे 30,000 साल के एक सजदे से कहीं ज़्यादा बावक़्त और मुमताज़ होगी, और इस 2 रकात नमाज का अजर तुम्हारे तवील सजदे से लाखों गुना ज़्यादा होगा। जिब्राइल को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि 30,000 साल के सजदे से 2 रकात नमाज की अहमियत ज़्यादा है और इसका ज़्यादा अजर है। आखिरकार उन्होंने परवरदिगार से फिर सवाल किया, कैफ़ ज़ालिका या रब्बल आलमीन, ऐ परवरदिगार आलम ये कैसे हुआ? इरशाद हुआ, तुम नहीं जानते कि वो किन किन मुसीबतों में ये 2 रकात नमाज अदा करेंगी। मैंने तुम्हें नूर खास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात नफसानी और अलाइक जिस्मानी और तलाश माश वगैरह की हर आफत से बरी रखा। तुम्हें कोई बहकाने और राह रास्त से भटकाने वाला भी नहीं सुनाया। लेकिन इस गिरोह का इम्तिहान लेने के लिए मैंने तरह तरह की पाबंदियां तजवीज़ की हैं। ख्वाहिशात नफसानी को भी इनका दुश्मन बनाया है। तलाश माश का बार भी उन्हीं पर रखूंगा। तरह तरह के जिस्मानी अजाब भी उन्हीं ही होंगे। इसके बाद देखूंगा कि कितने ऐसे हैं जो मेरे बताए हुए रास्ते पर कायम रहकर इन पाबंदियों से गुजरते हैं। अब तुम ही बताओ जिब्राइल, जब इन हालात में वो 2 रकात नमाज अदा करेंगे तो वो तुम्हारे 1000 साल के सजदे से कितनी ज्यादा बावक़्त और काबिल सताइश होगी। तुम तो महज नूर से पैदा किए गए हो, तुम्हारा काम इबादत है, तुम्हारी सरश्त में इबादत है, और वो गिरोह आब गुल की कशमकश में भी सजदा इबादत बजा लाएगा। तो अब तुम ही गौर करो कि तुम्हारी इबादत काबिल तहसीन है या इस गिरोह की। जिब्राइल ने ये हालात सुनकर कहा, परवरदिगार तू अलीम व खबीर है, ज़ाहिर व बातिन के हालात तू ही जानता है। मेरी क्या मजाल है कि तेरी हिकमत अमलियों पर गौर करने का इरादा भी कर सकूं। इसके बाद जिब्राइल बदस्तूर इबादत इलाही में मसरूफ हो गए और ये मामला यहीं का यहीं रह गया। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान से कोई सितारा तेजी से टूटकर जमीन की तरफ गिरता हुआ नजर आता है और अचानक गायब हो जाता है कि जिसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या रूप दे दिया है, जबकि असल में वो जिन्नात को मार पड़ती है जो आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जलते शोलों से मारा जाता है। इसका जिक्र सूरह मुल्क में भी मौजूद है। यानी तो इस कौम की बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो शैतानी आज़म के जरिए कुफ्र और शिर्क किया करते थे और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी थी। उनके नेक लोग उन्हें मना किया करते, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आते। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस कौम की बस्ती में एक दिन इंसानी शक्ल में उतरे। उन्होंने देखा कि एक किसान खेतों में काम कर रहा है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए और पूछने लगे कि तुम्हारा इल्म कैसा है? तो वो किसान जादूगर था, इसलिए कहने लगा कि आप जो पूछोगे मैं वो बता दूंगा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल फरिश्ता कहाँ है? तो जादूगर ने जमीन पर एक गोल दायरा बनाया और थोड़ी देर कुछ हिसाब किताब करने के बाद चारों तरफ नजर घुमाई, फिर ऊपर नीचे देखा और कहने लगा कि मैंने आसमान में देखा, जमीन की तह में देखा, मशरिक और मगरिब में देखा, लेकिन जिब्राइल फरिश्ता मुझे कहीं नजर न आया, इसलिए अब सिर्फ मैं रह गया हूँ या तुम हो। तो मैं तो जिब्राइल हूँ नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि तुम ही जिब्राइल हो। और जादूगर की ऐसी बातें सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर दिया और देखते ही देखते वो बस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए और हमें अपने कुर्ब खास के सजावारों में शामिल फरमा ले, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।